ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں، تم بی جے پی کو روکو۔ ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے؟ تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصہ داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتی ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی۔ مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے۔ یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے۔ طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کے چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف۔ بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنارٹی کو دبایا جائے گا؟ کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے، نیشنل مائنارٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے، اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی، سسوڈیا کو بیل ہو گئی، تو کیوں نہیں دوسروں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہے، مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی ہے۔ اگر آج آپ مصطفیٰ آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفیٰ آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں، یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو، ویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے کون مسلمان تھے؟ امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے اورنگ آباد میں۔ ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ دھولیا سے جہاں پر مجلس کا ایم ایل اے تھا، فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں میں وہ میر جعفر اور میر صادق کے ایجنٹ چھپے ہوئے، وہ دوبارہ مصطفیٰ آباد کو بھی آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے۔ کوئی آ کے اگر یہ کہے گا کہ دیکھو
اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے۔ تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا۔ اب ہم جاگنے والے ہیں۔ جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ، سو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے جو ہمارا شیر ہے، وہ ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے۔ اب ہم جاگیں گے، سوئیں گے نہیں۔ اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم مصطفیٰ آباد میں صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفیٰ آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا۔ تم کو اپنی آواز کو بھجانا پڑے گا، دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ ووٹ حاصل کرو، اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے ہوگا، ایسا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے یہاں پر یہ بتایا گیا، بلکہ سچائی ہے، دلی میں وہ فساد ہوا، 2022 کا پروگرام ہوا۔ یہاں کا مکھیہ منتری اگر مرنے والوں کو 1 کروڑ دیتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری دیتا ہے، تو دوسرے بھی تو مرے، ان کو کیوں نہیں دیا تم نے گورنمنٹ کی نوکری اور پیسے؟ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے، یاد رکھو آپ۔ سکے کے 2 رخ ہیں، سکے کے 2 رخ ہیں، کہ فساد میں سب مرے، مرنے والے معصوم تھے تو تم سب کو دینا تھا گورنمنٹ کی نوکری اور ایکس گریشیا، مگر نہیں دیے، نہیں دیے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کون ہے بتاؤ، جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا، سپر سپریڈر کا نام دیا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ سکول بنائے، ہم فلاں کیے۔ ارے مصطفیٰ آباد کو کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتا تم نے کیا کام کیا، میں دکھاؤں گا تم کو۔ یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا، یہ سکول بنایا، کیوں اسپتال سکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے۔ میری اس بات کو یاد رکھو، آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں پر ہمارے شعیب جامعی صاحب بتائے کہ کچرے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب یہ کیجریوال مکھیہ منتری بنے تو پبلسٹی کے لیے 1 روپیہ خرچہ ہوتا تھا، اب کیجریوال کے مکھیہ منتری بننے کے بعد 44 روپے پبلسٹی پر خرچہ کیے جاتے ہیں۔ 44 روپے۔ اپنا گھر بنائے، کیجریوال نے اپنا گھر بنایا تو گورنمنٹ کے پیسوں سے محل بنا لیا۔ ارے کیجریوال تم یہاں پر آ کر دیکھتے مصطفیٰ آباد میں لوگ کیسی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیشنل گرین ٹریبونل نے
दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा, अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया, वो नरेश साहब का नाम दिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी, वो कुरान की बेहरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको और हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहती हैं कि वक्फ संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो, लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है, मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को आपके सामने रखना है। मेरा काम, इम्तियाज जलील का काम यह है कि भारत की पार्लियामेंट में हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें।